لیٹسٹ جو فگرز ہیں آج کے وہ میں دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو آج پریس کانفرنس کا مقصد ہے اس پہ بھی آ جاؤں گا اور پھر آپ کے سوالات لے لوں گا۔ کل تک ہم 1,37,540 ٹیسٹ کر چکے تھے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 6,003 ٹیسٹ کیے ہیں۔ اس طریقے سے ٹوٹل تعداد 1,43,543 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 960 لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں اس ڈیزیز سے، جو کہ ٹیسٹ کردہ تعداد کا 16% بنتا ہے، اور اس طریقے سے ٹوٹل لوگ جو انفیکٹ ہوئے ہیں صوبہ سندھ میں ان کی تعداد 19,924 ہو گئی ہے۔ 6,325 لوگ کیور ہو چکے ہیں اس انفیکشن سے، جو کہ 32% بنتی ہے ٹوٹل انفیکٹڈ لوگوں کا، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 680 لوگ صحت یاب ہوئے ہیں اس انفیکشن سے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 20 لوگ وفات پا چکے ہیں اس وبا سے، جو کہ سندھ میں سب سے بڑا نمبر ہے ایک دن کا۔ ٹوٹل 336 لوگ وفات پا چکے ہیں، جو کہ 1.7% ہے انفیکٹڈ لوگوں کا۔ 11,735 لوگ ہوم آئسولیشن میں ہیں، 806 ڈفرینٹ آئسولیشن سینٹرز 722 اسپتالوں میں ہیں، اور اس طریقے سے 13,263 لوگ ابھی تک اس وبا میں مبتلا جو کہ ریکارڈڈ لوگ ہیں وہ ہیں۔ مشکل وقت ہے، جو لاک ڈاؤنز وغیرہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سارے کھل چکے ہیں، بازاریں اور شاپنگ مالز وغیرہ یہ کھول دی گئی ہیں۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ڈرانے آ جاتا ہے، حقیقت بتانا اور لوگوں کو آگاہ کرنا میرا فرض ہے۔ جو یہ اوپننگ اپ ہوئی ہے اس کا افیکٹ 14 دن بعد ظاہر ہوگا، اور یہ جو ہمارے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے یہ بھی جیسے اوپننگز اپ ہوتی گئی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بڑا، میں نے پچھلے دفعہ دکھایا بھی تھا کہ کلیئر ڈسٹنکشن تھی، جب 14 اپریل کو کچھ چیزیں کھلی تو اس کے کچھ دنوں بعد کیسز بڑھنے شروع ہوئے۔ تو یہ بھی اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تعداد بڑھے گی کیسز کی اس اوپننگ کے 14 دن بعد، اور مہینے بعد جو ہے ان کی اموات کا بھی افیکٹ آئے گا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر سکیں، اپنی ہیلتھ فیسلٹیز ہم نے بے تحاشا بڑھائی ہیں، اور یہی وجہ ہے، میں آپ کو وہ شروع سے بتاتا تھا نا کہ جی آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ اس انفیکشن کی ریٹ ایسی نہ ہو کہ آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز کو لیپس کر جائیں۔ ہم اس وقت بھی کمفرٹیبل ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن کے ہی فوائد ہیں جس کی وجہ سے کمفرٹیبل ہیں، اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا، ایون جو لوگ لاک ڈاؤن کے مخالف تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی ہر ایک شخص اپنی تقاریر میں، اپنی پریس کانفرنسز میں یہ کہہ چکا ہے کہ لاک ڈاؤن سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، اور یہ میں کہتا ہوں کہ راکٹ سائنس نہیں ہے، ہم سب کو پتا تھا یہ ہونا ہے۔ تو یہ ہم ضرور جو ایک انیشیٹو لیا تھا 26 فروری کے بعد سے 27 فروری سے کہ وہ ٹاسک فورس بنائی اور انہوں نے فیصلے کیے، ان فیصلوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پورے پاکستان کو ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو بھی سٹیپس لیے پھر باقی سب نے فالو کیے، اگر اتنے غلط تھے تو کوئی اور فالو نہ کرتا۔ خیر یہ تو میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیا اور آج کی پوزیشن بھی بتا دی، اور آگے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہی بتا دی آپ کو۔ عید آنے والی ہے، آج
میں صبح میں نے سنا تو نہیں، وہ ٹکرز پڑھا تھا، فواد چودھری صاحب نے تو کہہ دیا اتوار کو عید ہوگی. مجھے نہیں پتہ، ضرور ہمارے جو قانون کے مطابق جس عید کا اعلان ہوگا تو اتوار یا پیر کو عید ہوگی. آج 27 رمضان ہے، کل جمعۃ الوداع ہے. میری آج کی پریس کانفرنس کا مقصد جو ہجری سال 1441 کی عید کا دن ہے، پہلی شوال، اس کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے فرنٹ لائن ورکرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس، ہماری نرسز، ہمارے وہ لوگ، ان میں ہمارے صفائی والے لوگ، سینیٹری ورکرز جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وارڈ بوائز، پھر ہماری پولیس کے فرنٹ لائن ورکرز جنہوں نے اس پورے وقت میں اور آگے بھی انہیں کرنا ہے اس کووڈ کی جو پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی ریکارڈ ہے. اوبیسلی یہ بڑھتا رہتا ہے. 1415 ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ سیکٹر کے لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں، جو تقریباً 3% بنتا ہے جو ٹوٹل انفیکشنز کا. صوبہ سندھ میں 364 ہمارے ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگ، اور اس میں میں نے کہا اس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، ہمارے باقی ورکرز جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، وہ سب شامل ہیں. 27 ان میں صحتیاب ہو گئے 364 میں سے، اور 7 ہمارے ڈاکٹرز شہید ہوئے. میں ان کا نام لے کے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر عبدالقادر سومرو، ڈاکٹر عبدالحق، ڈاکٹر زبیدہ سراج، ڈاکٹر فرقان الحق، ڈاکٹر انصار ابراہیم، ڈاکٹر بشیر قاسم اور ڈاکٹر نواز گاہوٹی. یہ 7 لوگوں کو میں خاص طور پہ کہوں گا. پولیس پہ اگر آئیں تو 274 ہمارے پولیس کے جوان انفیکٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 59 ریکور کر گئے ہیں. 210 ابھی تک اس وبا میں مبتلا ہے، اور 5 پولیس کے ورکرز کی اس کووڈ کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے. میں ان کے نام بھی لینا چاہوں گا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. سب انسپکٹر پولیس حنیف احمد، پولیس کانسٹیبل انیس احمد، اے ایس آئی محمد انور، اے ایس آئی شیر گل خان نیازی، ہیڈ کانسٹیبل عبدالعزیز. یہ ان کی قربانی ہے. اس کے علاوہ 20 ہمارے رینجرز کے جوان ہیں جو انفیکٹ ہوئے ہیں. میں ان کا بھی ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے جو پچھلے 3 مہینے 26 فروری کے بعد سے تقریباً 3 مہینے ہو گئے، اس پوری چیز میں جو میڈیا اور ہمارے پریس والے، جو میں آپ کو جو بات کہتا ہوں یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جو باقی چیزیں ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال کے، اپنی جان کے خطرے میں لا کے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو ہمارے پریس کے دوست ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست پورے ملک کے لوگوں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ عید نام تو کر دی ان کے، عید پہ مسلمانوں کا رواج ہے کہ ہم تحفے تحائف ایکسچینج کرتے ہیں. آپ ان ڈاکٹرز کو، ان پیرامیڈکس کو عید کا تحفہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ عید کے تحفے کے لیے میں آپ سب سے کہوں گا، آپ کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے کہوں گا کہ گھروں پہ رہیں. عید خوشی کا موقع ہے. اس کو میں
یہ باتیں کرتا ہوں پھر میرے اوپر بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں آ کے ایک بلیک پکچر پیش کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بتانا میرا فرض ہے سب کو. تو تحفہ آپ یہی دے سکتے ہیں کہ آپ خود احتیاط کریں. آپ احتیاط کریں گے تو ہمارے جو میڈیکل ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ان کے اوپر پریشر کم پڑے گا، ہماری ہیلتھ فیسلٹیز چلتی رہیں گی. ہم ایز اے کنٹری اس وبا پہ قابو پانے کی ہمارے اور کوئی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے. ہم نے اپنی ہیلتھ سسٹم کو ایک سٹیپ آگے رکھنا ہے اس وبا سے، اور کوئی حل نہیں ہے. اور اس کے لیے ہم سب رول پلے کر سکتے ہیں. ہم محفوظ رہیں، خود کو محفوظ رکھیں، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں، بچوں کو محفوظ رکھیں، خاص طور پہ بزرگوں کو اور ان لوگوں کو جن میں کو موبلٹیز ہیں ان کو محفوظ رکھیں. ایک ہی مقصد ہے. میرے اوپر الزام ہے کہ میں سیاست کرتا ہوں. میں بالکل سیاست کرتا ہوں. میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے سیاست کر رہا ہوں. پہلے دن سے میں حقیقت پیش کر رہا ہوں. ایک چیز اور جو میں کہنا بھول گیا کہ جو ہمارے جان کی کوئی قیمت نہیں، ان کی قربانی کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں نے انسپکٹر جنرل پولیس سے ہی بات کی، پھر میں نے ڈاکٹر عزرا سے کنسلٹ کیا، ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے. اور جو ہم پولیس میں ایک پیکج دیتے ہیں ان لائن آف ڈیوٹی، جو وفات پا جائے، وہ پیکج ہم سب پولیس والوں کو جو اس مرض میں اپنی لائن ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور ڈاکٹرز کو ہم دیں گے. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈاکٹرز کو کیسے دیں گے. میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاکٹرز کو بھی ہم دیں گے، اور پیرامیڈکس جو بھی اس سے ہوتے ہیں، وہی کمپنسیشن، وہی پیکج جو کہ ہم پولیس کو دیتے ہیں لائن آف ڈیوٹی. اور اس کا طریقہ کار ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ میری زبان ہے، میں اپنی کابینہ سے میں لے جاؤں گا، اور یہ پیکج میں ان کے لیے بھی منظور کراؤں گا. اعلان میں بھی کر رہا ہوں. ہم نے بے انتہا کوشش کی اور ہم کامیاب بھی ہوئے کافی حد تک. ہاں پرابلمز آئے، یہ ایسی وبا تھی کبھی پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا. میں یہ سیفلی کلیم کر سکتا ہوں، چاہے مانے لوگ یا نہ مانے، کہ صوبہ سندھ کے لوگوں نے پورے پاکستان کو راستہ دکھایا ہے اس وبا قابو پانے کے لیے. اب چاہے جو کچھ بھی کہہ لیں، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تعداد کم ہے. بہت اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، کرم کیا ہے. لیکن اس میں صوبہ سندھ کے لوگوں کی قربانی شامل ہے، جو لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے لاک ڈاؤن کیا اور شروع میں اس کا پھیلاؤ روکا. نہیں تو باقی ملکوں میں ابھی بہت باتیں کر رہے ہیں جی اتنے ملک کھل گئے، وہ بڑے عجیب و غریب نمبر، جس کو جو مرضی آتی ہے وہ نمبر دے دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ خود دیکھیں تو جن جن ممالک نے وہ تدابیر نہیں کی ہیں یا لیٹ ہو گئے، ہم لیٹ نہیں ہوئے. مجھے حیرت کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں الزام دیا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ جی آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا اور یہ فلاں پریشانی ہوگی، یہ پریشانی ہوگی، اور اس کے اگلے ہی سانس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی سٹیپس لیے اس لیے پاکستان بچ گیا اور وہ ہم نے جلدی سے لاک ڈاؤن کیے. خیر جو مرضی ہے وہ کریں. میں زیادہ اور نہیں، باقی میں آپ کے سوالات لے لوں گا، اس لیے کہ میں زیادہ اور نہیں کرنا چاہ رہا. صرف آج کا مقصد پریس کانفرنس کا یہ تھا کہ میں یہ عید نام کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز جو کہ اس وبا سے، کہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہماری پولیس، ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری ریونیو کے لوگ جن لوگوں نے ادھر کام کیا ہے، باقی ڈپارٹمنٹس کے، اور جو کوئی بھی والنٹیئرز جو کوئی بھی بول رہا ہے اس وبا کے لیے.
میں یہ عید ان کے نام کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، میڈیا کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عید کو سادگی سے منائیں. اگر پتہ نہیں میں نے نئی کپڑے نہیں پہنے اس عید پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی کہ جب ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ جی آپ نے نہیں سلانے کپڑے اور لوگوں نے تو سلانے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس ماحول میں ہم نئے کپڑوں کی بات کریں. چلیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایسی وبا نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں نا، کوئی ایسی وبا بڑی نہیں ہے. لیکن دوسری سانس میں آپ یہ بولتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں اکنامک ٹرمائل ہوا ہے، غربت بڑھ گئی ہے. میں وہ نمبروں پہ وقت آئے گا وہ بات کروں گا، جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی مزیدار باتیں ہیں وہ، لیکن اس وقت کرنے کی نہیں ہے. کروں گا، موقع آئے گا جو اکنامک بات کریں. کرونا کی وجہ سے ہی ہو گیا، کرونا کی وجہ سے نہیں، آپ کی اپنی نااہلی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے ادھر. چلیں مان لیں کرونا کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے، لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے. اس وقت تو سادگی سے عید منانے کے لیے کہہ دو، اسی وجہ سے کہ میں اگر افورڈ کر سکتا ہوں نئے کپڑے اور میں سلوا لوں، وہ مزدور جو افیکٹ ہوا ہے، جو دیہڑی دار جو افیکٹ ہوا ہے، وہ تو نئے کپڑے نہیں لے سکتا. اسی کے لیے آپ نیشنل طور پہ اعلان کریں کہ ہم سادگی سے عید منائیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ اعلان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں ایک بات ہونی چاہیے. اور میں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس وقت نہیں، میں آپ لوگ مجھے پتہ ہے سوال ہو سکتا ہے کریں، اسمبلی سیشن جب بھی ہوگا، جب اسپیکر صاحب بلائیں گے ادھر، میں پورے جواب دوں گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کس نے کیا کیا ہے اس وبا کے دوران، کس طریقے سے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کس طریقے سے لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں بہت لوگ انوالوڈ ہیں، لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں ایک نیشنل یونٹی، ایک نیشنل نیریٹو. تو میری درخواست وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے کہ یہ قومی اعلان کریں کہ عید سادگی سے منائی جائے. صوبہ سندھ کے حوالے سے میں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو درخواست کی ہے، ایز این انڈیویجول، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ میں اپنے صوبے کے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں. ایک دو چیزیں اور جو میں اگین بتانا ضرور چاہوں گا، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا لوگ خود ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے والے اگر ہونا چاہے. اس وبا، نمبرز بھی ہیں، میں نمبرز نہیں دوں گا، بہت سارے نمبرز ہو جاتے ہیں. جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں پورے پوری دنیا میں، وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. جہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس میں نہیں، بہت سمپل سی چیز ہے، وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان میں بھی کراچی شہر سب سے زیادہ تھکلی پاپولیٹڈ ہے، سب سے زیادہ افیکٹ کراچی شہر ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ لاہور ہوا ہے، اس لیے کہ لاہور اس کے بعد زیادہ تھکلی اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. تو جو سٹیپس لینے ان بڑے شہروں میں لینے ہیں نا ہم نے، اور پھر اس کو لسانی اور سیاسی بات میں بدل دیا جاتا ہے. سٹیپس وہی لیں گے جہاں پہ بیماری پھیل رہی ہو زیادہ. اور کہا گیا کہ دشمنی کی فلانے کی، وقت بتائے گا ہر چیز کے لیے. لیکن میری ادھر کابینہ، ہماری نیتیں بالکل ٹھیک تھیں، اور ہماری ریزالو بالکل تھی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ، ان کی گائیڈنس میں جو ہم نے فیصلے لیے نیک نیتی سے، اور کافی حد تک درست فیصلے لیے. آپ نے دیکھ لیا نا، وہ جو لاک ڈاؤن کھلا تھا، بازاریں کھلی تھیں، آپ کے اخباروں نے رپورٹ کیا، میں نے نہیں کہا کہ جس طریقے سے شاپنگ ہو رہی ہے بازاروں میں، اچھی بات ہے، لوگ خرید و فروخت کریں. لیکن کیا ایسا ماحول تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے؟ کہیں 3 مہینے ہو گئے. ایک آدھ ایشو وہ میرپور خاص کا دکھاتے ہیں، اس کے اور
بیک گراؤنڈ میں اور چیزیں ایک ڈاکٹر کا بتا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کرے بات. ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں اس ملک میں. ہاں پرابلمس ہیں, پرابلمس پہلے سے تھے, پرابلمس آپ کے کریٹ کیے ہوئے تھے. کل میں نہیں آج بات کروں گا, وہ وقت آئے گا بات کروں گا. کل ساری آئی نا رپورٹس کی جو انہوں نے نمبرز کے ساتھ فجنگ کی ہے, اکنامک رپورٹنگ ہوئی ہے. مس رپورٹنگ نہیں, فراڈ. مس رپورٹنگ نہیں ہوتی ان چیزوں میں. مس رپورٹنگ ہے کہ غلطی سے مس رپورٹنگ آپ کرتے ہیں کبھی کبھی, آپ فراڈ نہیں کرتے. یہ فراڈ تھا جو کیا ملک کے ساتھ. لیکن خیر اس کو میں بعد میں بات کروں گا, آج نہیں کروں گا. نہیں, ایک آخری چیز میں کہوں گا, ایک چیز میں صرف کہنا چاہتا ہوں, اس لیے وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک فار ریچنگ افیکٹ ہے جس کا کووڈ سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے, لیکن میں ضرور وہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے آج سے ہفتہ ایک پہلے, ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے, ایک نوٹیفیکیشن میری نظر سے گزری آئی فیڈرل گورنمنٹ کی. انہوں نے 10واں نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل دی اور اس کے ٹیو آرز لکھے. اس پہ میں ایک خط لکھ چکا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو. یہ غیر آئینی ہے اور بڑا کلیئر ہے. اگر کبھی میں اور ڈیٹیل میں بھی بات کر لوں گا آپ دوستوں سے, اگر کوئی سوال ہوگا اسپیسیفکلی اس کے لیے, آپ سمجھتے ہیں غیر آئینی نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. بالکل غیر آئینی ہے, اس کے ٹی او آرز غیر آئینی ہے. اور میں نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیں. جہاں تک مجھے پتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی داخل ہو گیا ہے اس پہ, پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا ہے. اور اگر پرائم منسٹر کی طرف سے مثبت بھی نہیں, مثبت کیا آئینی ایکشن لیتا تو پھر میں آئین کی تو جو حالت ہے, میں پھر کیا بتاؤں آپ کو. ابھی کھل گیا ہوں تو ایک آدھ چیز اور بھی بتا دوں. آئین کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے. سی سی آئی کی میٹنگ آئین میں لکھا ہے ہر 90 دن میں ہونی ہے. پچھلی میٹنگ انہوں نے 1.25 سال بعد, 1 سال 1 مہینے 12-13 مہینے بعد کی تھی, جو 23 دسمبر کو تھی. 23 مارچ کو میٹنگ ہونی تھی, 1 مہینہ اور ایکسٹرا ہو گیا. اس پہ کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین پہ میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. نیشنل اکنامک کاؤنسل, آئین میں لکھا ہے کہ سال میں 2 میٹنگز ہونی ہیں. جب سے موصوف وزیر اعظم بنے ہیں 1 میٹنگ کی ہے. 29 مئی ہے یا 19 مئی 2019, سال 2018-19 کا جو ایئر تھا اس میں 1 میٹنگ. 2019-20 میں ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں, شاید ایک کریں گے بجٹ سے پہلے. لیکن آئین میں لکھا ہے کہ 2 میٹنگ کم از کم, منیمم آف 2. یہ کیوں کوئی نہیں پوچھتا؟ یہ تو مطلب اس میں کوئی مبہم چیز بھی نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے. بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. ایک آرٹیکل 154 ہے, ایک آرٹیکل 1 کیا ہے مرتضی اگر آپ کو یاد ہو, سی سی آئی کا اور این ای سی کا, اور 157 ہے شاید, 157 الیکٹریسٹی کا. خیر وہ دیکھ لیجیے گا, میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں. لیکن یہ تو مجھے اتنا ایکسپرٹ ضرور ہوں کو پتا ہے کہ این ای سی کی 2 میٹنگ سال میں ہونی ہے. اس سال ابھی تک 1 میٹنگ بھی نہیں ہوئی. پچھلے سال 1 میٹنگ ہوئی, صرف 2 نہیں ہوئی. تو یہ کیوں کوئی چیک نہیں کرتا کہ آئین پہ چلنا آپ نے اوتھ لیا ہوتا ہے. یہ خیر پھر میں ڈائگریس کر جاؤں گا, یہ تو کہانیاں شروع ہوں گی تو جائیں گی. ونس اگین میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, 1 شوال سن 1441 ہجری عید کا دن ہمارے فرنٹ لائن ورکرز, ہیلتھ ورکرز, ہمارے سیکیورٹی کے اسٹاف, ہماری میڈیا کے لوگ, ان کے نام, ان کی عقیدت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درخواست کہ سادگی سے عید منائی جائے. میں ایک چیز وہ کہہ رہا تھا پھر رک جاتا ہوں اس لیے کہ ڈرتا ہوں, لیکن میں کہہ دوں میں آپ سے یہ بھی چلے میں کروں گا درخواست, نہ نکلیں گھروں سے, اپنے گاؤں میں نہ جائیں. جو لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں نا اس وقت, اگر دیہاتوں میں یہ وبا پھیل جاتی ہے, وہاں پہ فیسلٹیز ہمیں پتہ ہے اس طریقے کی نہیں ہے. شہروں میں ہمیں میجر پرابلم ہے, پوری دنیا کو پرابلم ہوا ہے. امریکہ جیسا ایڈوانس ملک, اٹلی, فرانس, اسپین, آپ نے دیکھا ادھر کیا حالت ہوئی ہے.